الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مؤمن ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ اب وہ کس انداز میں کلام تھا، کیسا کلام تھا، یہ محبوب و محب کی باتیں تھیں، اس میں فرمایا ہمیں پڑھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، محبوب و محب کی باتیں آپس میں ہوئیں۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی یعنی غسل کیا اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا یعنی کوہ طور پر آپ علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل کی مقدار تک ڈھک لیا۔ کوہ طور کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 میل تک بادل بھیج دیا تھا جس نے چاروں طرف سے کوہ طور کو ڈھک لیا تھا۔ شیطان اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ جو جگہ ان بادلوں نے گھیر لی تھی اس جگہ نہ تو کوئی شیطان تھا، نہ ہی فرشتے تھے اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تیسری کوئی بھی چیز وہاں پر نہ تھی۔ آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا یعنی دیکھا کہ وہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کھڑے ہو کر سن لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی، اس نے اپنا کلام کریم سے آپ علیہ السلام کو نوازا۔ آپ علیہ السلام کی جو معروضات تھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں۔ جس طرح باپ کا ایک لاڈلا بیٹا ہوتا ہے اس سے بہت پیار محبت کیا جاتا ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات جب آپ عرش پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے کوئی کھڑے ہو کر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باتیں کر رہا ہے اور بڑے جلالی انداز میں کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے اتنی بلند آواز سے باتیں اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کی، یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں اور جس انداز میں بھی یہ باتیں کریں اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا انہوں نے کچھ بھی نہ سنا۔ ایک جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس کو نہ سنا کہ کیا راز و راز کی باتیں آپس میں ہوئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کلام ربانی کی لذت کو انہوں نے اپنے دل میں پایا، اور اس اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا آپ جو ہے اشتیاق ہو گئے، آپ کو مشتاق ہوا۔ چنانچہ بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں۔ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب یعنی پردے اٹھا دیے، میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے تاکہ میں تیرا جلوہ دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں گے، ہمارے ساتھ چلیں، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، یا بعض اوقات ایک فریم دی جاتی ہے جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ کہہ کر لا علم مسلمانوں کو دے دی جاتی ہے، اس کو اپنے گھر میں جا کر لگا لیں، اس کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ کو اللہ کا معاذ اللہ دیدار ہو جائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، لاڈلے نبی ہیں، جن کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑی ہے، جن کا مقام سب سے اونچا ہے، نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کا مقام عند اللہ سب سے بلند ہوتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ترانی، قالا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب اتنی شانوں والے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے دنیا میں، جو گناہوں سے معصوم ہیں ان کو دیدار نہیں ہو سکتا، تو ہم جیسے گناہ گار لوگ جو نمازیں بھی کما حقو نہیں پڑھ پاتے، جو قرآن بھی کما حقو نہیں پڑھ پاتے، جن کو معرفت الہی کی بالکل بھی پہچان نہیں ہے، ان کو اللہ کا دیدار کیسے ممکن ہو جائے گا؟ تو یہ جہلانہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ فریم گھر میں لگا لیں، اس کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں تو آپ کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات ہے، اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک کو ہوا ہے 9 بار آپ نے اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑے مرتبے کا صحابی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں مانتے۔ ہاں خواب کے اندر کسی کو ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، جیسا کہ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر اپنے رب کو 100 بار دیکھا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت سجدے سے ساری نہ اٹھاتے جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لیتے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولا علی کو تو دیدار ہوا، ہمیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کس طرح کا دیدار تھا، اللہ نے کس انداز میں کروایا، وہ اللہ جانتا ہے، حضرت علی جانتے ہیں، ہم اس دیدار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا یہ کسی بھی کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، دوسرا کوئی بھی اس کی مجال نہیں رکھتا کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لے۔ تو فرمایا دنیا میں تم میرے دیدار کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے دعوے دار بن جائیں کہ فریم گھر میں لگا لو یا یہ کام کر لو اللہ کا دیدار ہو جائے گا؟ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کسی بھی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خواب کے اندر ہاں کسی اللہ کے نیک بندے کو ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں، بلکہ اسی آیت میں اللہ کا دیدار ممکن پر کئی دلائل ہیں۔ اللہ کا دیدار ممکن ہے جو آخرت کے اندر ہوگا، ہر مومن مسلمان کو ہوگا، جاگتی آنکھوں سے ہوگا، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت اس کا مقرر کیا جائے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو اپنا دیدار کروائے گا اور اللہ تعالیٰ اہل جنتیوں سے کلام فرمائے گا۔ وہ دیدار جو ہوگا آخرت کے اندر ہوگا، دنیا میں بھی کسی کو دیدار نہیں ہوگا۔ اس پر دلیل ہے، کہتے ہیں اگر دیدار الہی ناممکن تھا تو اس کی دعا کرنا ناجائز ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبوت کے علوم و معارف اور اس کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ہرگز یوں دعا نہ کرتے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اور اگر بالفرض یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دعا کرنے سے منع فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا کرنی اگرچہ جائز ہے، یہ دیدار جو ہے یہ آخرت کے اندر ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دوسری دیر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کی نفی کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ
اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا۔ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کو پہاڑ کو اپنی جگہ برقرار رہنے پر معلق کیا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا نور اتارا تو وہ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن تھا۔ سر 10 یہ 3 دلائل عرض کرتے ہیں، ان کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، اور قیامت کے دن ایمان والے اس سے سعادت مند ہوں گے۔ ایمان والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی چیز ترجمان اور نہ کوئی چیز حجاب ہوگی جو اس کے رب کو دیکھنے سے مانے ہو۔ فرمایا کوئی بھی حجاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروائے گا۔ جیسے ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، درمیان میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کروائے گا، درمیان میں کوئی بھی چیز محال نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز کوئی حجاب پردہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ دیدار جو ہوگا یہ قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مؤمنین کو کرائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو دیدار ہے وہ عام مؤمنین بلکہ کسی بھی کے لیے نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے وہ اللہ کو دیکھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔